السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کچھ ایسے نمازی جن کا قبر میں بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ نمازی کیسے ہیں جن کو قبر میں عذاب ہو؟ ہاں، کچھ ایسے نمازی ہیں جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ سورہ ماعون میں فرماتا ہے کہ بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے اور بیل ہے نمازیوں کے لیے۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بیل کی تسلیم فرمائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بیل کیا چیز ہے؟ یہ کیا بلا ہے جو اللہ فرما رہا ہے نمازیوں کے لیے بیل ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیل ایک جہنم کے اندر کنویں کا نام ہے۔ ایک تو آپ جہنم سمجھیے کتنی خطرناک ہے، اور اس جہنم کے اندر کنواں ہے جس کنویں کا نام بیل ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بیل کنواں اتنا گہرا ہے، اتنی ہی اس کی گہرائی ہے، اگر کوئی بھاری پتھر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ پتھر 500 سال میں اس کنویں کی تلی میں پہنچے گا۔ 500 سال تک وہ پتھر گرتا رہے گا، 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اس میں نمازیوں کو کیوں ڈالے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ نمازی ہیں جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ من چاہی مطلب کبھی 2 وقت پڑھ لی، کبھی 3 وقت پڑھ لی، کبھی وقت ملا تو 5 وقت پڑھ لی، کبھی وقت نہیں تھا تو 5 چھوڑ دیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے، بڑی خرابی ہے، اور ان کو بیل کے اندر ڈالا جائے گا۔ قبر کے اندر جو نماز چھوڑنے پر سزا ملتی ہے، مثلاً کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز چھوڑ دی اور عصر کی نماز پڑھی، کہ کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر فرشتوں کو مسلط کیا جاتا ہے، اور جو فرشتے اس کو مارتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ظہر کی نماز چھوڑی تھی، اس لیے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر سے عصر تک مارتا رہوں، کہ ظہر میں تم نے نماز نہیں پڑھی، عصر تک ایسے ہی وقت گزارا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے میں تمہیں ماروں۔ اگر ظہر کسی نے چھوڑی تو اسے عصر تک مارا جائے گا، اگر کسی نے عصر چھوڑی تو اسے مغرب تک مارا جائے گا، کسی نے مغرب چھوڑی تو اسے عشاء تک مارا جائے گا، اگر عشاء نہیں پڑھی تو اسے فجر کے وقت تک مارا جائے گا، کیونکہ اتنا وقت رہا تمہارے پاس پھر بھی تم نے اللہ کی نافرمانی میں یہ وقت گزارا، تم فرمانبردار بن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، تم نے نماز کو ادا نہیں کیا، تو فرشتے اس کو قبر میں مارتے ہیں۔ اب آپ کو ایک پوائنٹ یہ غور کرنا پڑے گا، ہم عبادت تو کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ غور کرتے ہیں اللہ ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارا کوئی بھی عبادت کرنا، کوئی بھی نیک کام کرنا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم 5 وقت نمازی ہیں، بلکہ غور ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہماری عبادت قبول ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں ہماری عبادت قبول کب ہوتی ہے اور قبول کب نہیں ہوتی ہے۔
دیکھیے ہم اللہ سے بڑے خضوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس امید سے مولا ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہم اپنے سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ہم نے تیری بارگاہ میں اپنی نمازوں کو پیش کیا ہے، اب تو اسے قبول کر لے۔ اب اس عبادت کے اندر جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نیت میں کھوٹ ہونے کا مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں بالکل بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی ہم کریں بس اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، اپنے نیک کام کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ کیسے بچائیں گے، کیسے آپ بچا سکتے ہیں کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو خالی ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بالکل بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور پسند بھی آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو آپ دل سے صرف ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے سبھی دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔